کا ایک بہت بڑا وقت ہو گیا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 55 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں وہی چیک کر رہا تھا اور وہ آپ نے اظہار کرا دیا کہ آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں۔ لگا لیجئے گا 12 بجے کے بعد 1 گھنٹہ لگائیے، پھر اس کے بعد 55 منٹ لگائیے۔ شاید کہ میں نے وہیں پہنچایا ہے آپ کو جہاں ڈائریکٹلی آپ بغیر وسیلے کے چلے گئے۔ بہر کا میں بس آپ کی سماعتیں ایک ہی لمحے میں نے چیک کر لیں، اور مفتی سلیمان صاحب قبلہ آپ نے ماشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے وقت میں گفتگو کر کے ذاکرین کی فہرست میں نام شامل فرما لیا۔ شاعر اسلام محترم محمد اعظم اقبال صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اچھوتے نرالے انداز میں اس وقت میں بھی الحمدللہ سماعت کر لیا، یہ بڑی بات ہے۔ میں اس وقت نہ تو تقریر کرنے کے موڈ میں ہوں اور نہ ہی آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، سچی بات بتا رہا ہوں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ لیکن چونکہ میں خود ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے طلبہ علوم نبویہ بیٹھے ہیں، ان کی محبتوں کے سائبان میں بس میں اگر 2-4 باتیں عرض کر دوں تو شاید میرے لیے بھی ذریعہ نجات ثابت ہو جائیں۔ ورنہ دہلی کے ایک شاعر نے کچھ شاعری کی اور وہ شاعری کچھ لمبی ہو گئی، کچھ سکڑ گئی۔ کسی نے کہا بھائی جانی یہ شاعری کچھ سکڑ گئی، کچھ لمبی ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ شاعر نے کہا کچھ شاعری ہم نے گرمی میں کی تھی، کچھ شاعری ہم نے جاڑے میں کی تھی، جو گرمی میں کی تھی وہ لمبی ہو گئی، پھیل گئی، اور جو جاڑے میں کی تھی وہ سکڑ گئی۔ اور شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، ان شاعروں کا، ان کا نہیں، یہ تو نعت کے شاعر ہیں۔ جو غزلیہ شاعر ہوتے ہیں نا، جب تک وہ کسی کو شعر نہ سنا دیں تب تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ گرمی کے ماحول میں ایک مرتبہ ایک شخص نے روزہ رکھ لیا، ٹیکم ٹیک دوپہریے ٹہل کے نکل کے جا رہا ہے بستی میں، ایک شاعر صاحب مل گئے راستے میں۔ شاعر صاحب نے کہا کیا سننا پسند کریں گے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے بولا اللہ کے واسطے مغرب کی اذان سنا دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے واسطے مغرب کی اذان سنا دو۔ بس اس وقت آپ کیا سننا پسند کریں گے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن رات کا کوئی بھی حصہ ہو اگر بات مدینے والے کی ہو تو پھر سمندر کی مچھلیاں بھی سبحان اللہ کہتی ہیں، بات اگر مدینے والے کی ہو تو چلتے دریا بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، بات اگر مدینے والے کی ہو تو پھر یہ تو ہمارے نصیبے کی بات ہے کہ ہماری زبانوں سے بھی اللہ اپنی پاکی کا اعلان کروا لے۔ تو اگر میں چند باتیں عرض کرنے کی پوزیشن میں بیٹھوں تو تیار ہیں آپ؟ قاری جنید صاحب بس اللہ آپ کو مبارک فرمائے، آپ کی پوری فیملی کو مبارک فرمائے۔ تقریر پھر کسی موقع پہ ہوگی انشاءاللہ، میں بس چند باتیں شادی کے تعلق سے عرض کر دوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرنے میں جلدی کرو۔ بچے اگر جوان ہو جائیں تو پھر والدین کو چاہیے کہ وہ شادی کرنے میں جلدی کریں، اس لیے کہ نکاح اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس انمول نعمت کا نام ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نکاح اس انمول نعمت کا نام ہے جو انسان کو فواحشات سے محفوظ رکھتا ہے۔ نکاح اس عظیم نعمت کا نام ہے جو انسان کو غلط روش اختیار کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ ایک یونیورسٹی کی پڑھنے والی خاتون کی تحریر میں نے پڑھی، اس نے کہا کہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ نکاح گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخر میں اس کی جستجو میں لگ گئی کہ نکاح سے انسان گناہوں سے کیسے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے محلے میں ایک جوان لڑکا رہتا تھا اور وہ لڑکا، اس کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اس کی ذہنیت ڈگمگا گئی تھی، اس کا شعور ڈگمگا گیا تھا۔ اس نے کئی دن تک اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، لیکن ایک دن پھر ایسا آیا کہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس جوان کی شادی ہو گئی۔ اور جب شادی ہوئی نا، بیوی کا مزاج ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے مائکے چلی جاتی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والی کہ میں نے دیکھا جب اس کی بیوی مائکے چلی جاتی تو پھر وہ گناہوں کی طرف چلنے لگتا، جب اس کی بیوی مائکے چلی جاتی پھر اس کے قدم ڈگمگانے لگتے۔ تاریخ بتاتی ہے اس یونیورسٹی میں پڑھنے والی اس خاتون کا کہنا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے اس کو صاحب اولاد بنا دیا۔ جب وہ صاحب اولاد بنانا تو پھر اس کی بیوی مستقل اس کے گھر پہ رہنے لگی، اور جب اس کے گھر پہ رہنے لگی
تو پھر وہ قدم جو گناہوں کی طرف اٹھا کرتے تھے آج وہ قدم گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ قدم جو غلط راہ کی طرف چلا کرتے تھے آج وہ قدم اپنے گھر میں محفوظ ہیں، وہ قدم جو فواحشات کی طرف جایا کرتے تھے آج انہی قدموں سے چل کر کے اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے جوان، جن قدموں سے گناہ کرنے کے لیے جاتا تھا آج انہی قدموں سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے جا رہا ہے جوان۔ اور قوم کے جوانوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نکاح انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کی برکتیں اس کے گھر میں اترا کرتی ہیں، جب نکاح انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ہاں ہاں، اسی روئے زمین پر ایک نام ایسا ملتا ہے جس کو پوری کائنات مولا علی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کو پوری کائنات مولا علی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ کون ہے مولا علی؟ صحیح معنی میں اتنے مالدار نہیں کہ ان کا ذاتی مکان ہو، صحیح معنی میں اتنے مالی اعتبار سے مضبوط نہیں کہ کوئی ان کا کاروبار ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ بتاتی ہے حضرت مولا علی ایک یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی دوڑے دوڑے آئے، حضرت عمر بھی دوڑے دوڑے آئے۔ میری بات کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا قوم کے جوانوں، اس لیے کہ میں کوئی لچے دار گفتگو تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں بیٹھا ہوں، بس میں مصطفیٰ جان رحمت کی بزم میں وہ بات آپ کی ذہنیت کے قریب کرنا چاہتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ یہاں بھی مچلیں گے، اور اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وصیت کر کے جائیں گے آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں ہاں، قوم کے جوانوں سنو، حضرت مولا علی کے یہودی کے یہاں باغ میں کام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں علی ایسا کرو، محمد کی بارگاہ میں جاؤ اور پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگ لو۔ اللہ اکبر، حضرت علی سے جب اتنا کہا نا، اتنی ہمت نہ ہوئی کہ نبی کونین کے دروازے پہ جا کے دستک دی جائے۔ پیغمبر اسلام کے ان تین جانثاروں نے حضرت علی سے اصرار کیا، علی تم کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، نبی کی چوکٹ پہ جانا پڑے گا، مصطفیٰ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا پڑے گا۔ حضرت علی نے ہمت جتائی اور مختار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی بارگاہ میں جیسے ہی آئے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس یوں ہی آ گیا۔ فرمایا علی بتاؤ کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ بس یوں ہی آ گیا۔ فرمایا علی بتاؤ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس یوں ہی آ گیا۔ مدینے کے تاجدار نے جب زیادہ اصرار فرمایا نا، حضرت علی کا جواب سنو، یا رسول اللہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ ان تینوں نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ بس یوں ہی آ گیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے خیرتا نبی نے ارشاد فرمایا علی بس یوں ہی آ گئے یا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت علی نے گردن کو نیچے کر لیا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، گردن کو نیچے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی میری بیٹی کو اللہ نے تیرے ہی لیے پیدا فرمایا ہے، میری بیٹی کا انتخاب اللہ نے علی تیرے لیے کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی آ گیا، حضرت علی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے بعد لے کر کے چلے ہیں، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے مولا کائنات نے اپنی شریک حیات کو زید بن حارثہ کے مکان میں جا کر کے ٹھہرایا۔